ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے کہ مجھ کو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا کہ مجھ کو کا کھلونا بنا دیا ہوتا ادھر کرے میری چمڑی اے خالق اکبر ادھر کر میری چمڑی اے خالق اکبر ادھر کر میری چمڑی اے خالق اکبر نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا نبی کے پاؤں کا جوتا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قبل اس کے آج کے درس قرآن کا ہم آگے مفصلاً بیان کریں. ایک بار فآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش مانے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ آیت نمبر 157 ہے سورۃ الاعراف، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کا ایسا ایک زبردست شاہکار بنا کر نازل کیا ہے کہ ہر آیت میں بلکہ ہر جملے میں آیت مبارکہ کے پورے ایک جملے میں ہم کو اس کی سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ملتا ہے، تعریف ملتی ہے. چنانچہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم اسی پر غور کر رہے ہیں، اور آج اس کا آخری جملہ ہم نے پڑھا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. تو جو کوئی اس پیارے نبی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے آپ کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کی، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون. آج اسی پر ہم اپنی بات مکمل کریں گے. فالذین آمنوا به، آمنوا بنا ہے ایمان سے، اور ایمان یقین کو کہتے ہیں. ایمان اللہ کو ماننے کو کہتے ہیں. اللہ کے ماننے کے لیے رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے، اور رسول اللہ نے اللہ کے پاس سے جو پیغام پہنچایا اس کو بھی ماننا ضروری ہے. اسی لیے ایمان کی بات جب چلتی ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان کے متعلق یہ یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے
زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور دوسرا ہے دل سے اس کو مان لینا۔ اگر ہم نے زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن دل سے نہیں مانا تو پھر یہ ایمان نہیں، اور دل سے تو مان لیا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تو بات چل جاتی، لیکن زبان سے کہہ لینے میں دونوں کی مطابقت ہو جاتی۔ اس لیے زبان سے کہنا بھی اور دل سے ماننا بھی ضروری۔ کیا کہنا، کیا ماننا؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان۔ اس کو اگر مختصراً کہا جائے تو ہم آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، بچپن سے بچوں کو یاد دلایا جاتا ہے ایمان مجمل، اس کو آپ نے سنا ہے، اگر اس کا مطلب ذہن میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس کا مطلب سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں، اور اس کو ذہن نشین کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ دوسروں کو بھی اس کے ذہن نشین کر لینے کی دعوت ہے، ان تک بات پہنچا۔ کیا ہے وہ ایمان مجمل؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں لایا، کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسے کہ اس کے نام ہیں، وصفاتی، اور جیسے کہ اس کی صفتیں ہیں، وقبلت جمیع احکام، اور میں نے اس کے سارے احکام مان لیے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، اور الفاظ میں پوری بات ایک ساتھ کمپیکٹ کر دی گئی ہے۔ میں ایمان، میں مان لیا، یقین کر لیا اللہ کو، جیسے اس کے نام اللہ بہت سارے نام، اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ رب، رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، جبار، قہار، کئی نام اس کی، اسی کے ساتھ ساتھ صفتیں، کھلاتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، صفت اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، یہ دونوں کو ماننا، اور اس کے سارے حکم جو اس نے ہم کو دیے ہیں قبول کر لیں، یہ ہے ایمان کا ایک ساتھ مختصراً الفاظ مان لیں۔ اب اس کی بھی تفصیل آئی، آمنت باللہ وملائکتہ، میں اللہ کو مان لیا اور اس کے فرشتوں کو مان لیا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو مانا، ورسلہ، اس کے رسولوں کو مانا، والیوم الآخر، اور اس کے طرف سے جو کہہ دیا گیا کہ آخرت کا دن ایک ہونے والا، قیامت کا دن، اس کو مان لیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور قیامت کا دن ہو، تقدیر اچھی اور بری اللہ کی طرف سے، اس کو مان لیا، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد ایک بار اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کو ماننا، یہ سب ایمان کا ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کا دار و مدار کس میں؟ ان تمام تر چیزوں کو ماننے سے پہلے رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں معلوم نہیں تھی، کیونکہ حضور کو مانا تو حضور کے ماننے پر یہ سب چیزوں کو مانا۔ حضور کو اگر نہیں پہچانا تو کسی کو بھی نہیں پہچانا۔ اسی لیے اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اعلان حق فرمایا تو ایک اونچے مقام پر صفا نامی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب فرمایا کہ لوگوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں اونچائی پہ ٹھہرا ہوا ہوں، اس طرف تم ہو اور اس طرف کا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور ادھر سے کوئی لشکر آئے اور تم پر حملہ آور ہو جائے، جو تم نہیں دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں ایسا کہوں گا تو کیا تم یقین کر لو گے؟ دیکھیے حضور پہلے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں،
پہلے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بے شک مانیں گے، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. تو حضور نے فرمایا اب میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اللہ ایک ہے، اللہ کے بارے میں یقین پختہ کر لو، دوزخ سے بچا لو اپنے آپ کو، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جھوٹے خداؤں کو ماننا چھوڑ دو، مجھے اس کا رسول مانو. یہ جب آپ نے اعلان فرمایا تو لوگ آپ کی مخالف ہو گئے. تو آپ نے پہلے کیا کیا؟ اپنے آپ کو منوایا. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی جب بھی کوئی بولتا ہے تو پہلے بولنے والے کی بات پہ یقین کرنے سے پہلے بول رہا کون، یہ دیکھتے بولنے والا کون ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو آپ کی نظر میں بھروسے مند ہے، پکا اس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ بھائی وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ جو بھی کہے گا اس کی بات بغیر کسی تحقیق کے مان لیں گے. اور اگر کسی کے بارے میں یقین ہے کہ انہوں کبھی جھوٹی بولتے، کبھی رٹ بول دیتے، کبھی کچھ کہہ دیتے، تو اس کی بات کو فوری نہیں مانیں گے، آپ کنفرم کریں گے پہلے دوسروں سے. تو جس کے ذریعے بات آ رہی ہے پہلے اس کو ماننا ضروری ہے. اسی لیے پہلے حضور کو ماننا ضروری ہے. حضور کو مانیں گے تو پھر اللہ کو بھی ماننا ہے. اور اگر حضور کا کوئی انکار کر رہا ہے تو یہاں حضور کا انکار نہیں ہے، در حقیقت حضور کا انکار اللہ کا انکار ہے، کیونکہ حضور کو اللہ نے بھیجا ہے. تو ایمان، اب دیکھیے اس کے بارے میں سمجھانے والوں نے کیسے کیسے اچھے انداز میں سمجھایا. ایمان کیسے، ایمان بزرگوں نے فرمایا ایمان کیسے لکھا جاتا ہے. آج کل تو اردو لکھنا بہت کم لوگوں کو آ رہا ہے، زیادہ تر تو انگلش چل رہی ہے، انگلش میں بھی رومن انگلش چل رہی ہے. لیکن اگر عربی اور اردو میں ایمان لکھا جائے تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف یہ میم الف نون، یہ ایمان اس طرح لکھا جاتا ہے. اس ایمان کو جب لکھا جائے تو الف یہ دو حروف، میم تیسرا، پھر الف نون چوتھا، پانچ حروف سے بنا الف یہ میم الف نون. اس کے بارے میں تحقیق کر کے اس میں سے پوائنٹس بنانے والوں نے کیسے اچھے پوائنٹس بنائے. کامیاب یہ ایمان کیا ہے اور کرے گا. یہ ایمان یہ ایسا ہی ہے جیسے کبھی کبھی ہم بعض الگ الگ لیٹرز کو ملا کر ایک ورڈ بنا لیتے. اگر دیکھا جائے تو وہ الگ الگ لیٹرز رہتے ہیں، الگ الگ لیٹرز رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم اسرو بولتے ہیں، اسرو اچھا چلو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، اسرو اس کا ناسا ہے. کوئی ایم سیٹ ہے، ایم سیٹ کیا ہے؟ EAMCET، ایسے بہت اچھی طرح. تو اصل وہ اسرو نہیں ہے، ISRO ہے. EAMCET تو نیشنل کیا ہے ایلیجیبلٹی کچھ ٹیسٹ ہے نا. تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک لیٹر کو لے کر جب جوڑ دیا گیا تو ایمان کو بھی اگر ویسا سمجھے تو الف سے کیا ہے، یہ سے کیا ہے، میم سے کیا ہے، الف سے کیا ہے، نون سے کیا ہے. ہمارے بہت اس کی تشریح کرتے ہیں. سنیے کہ الف سے اخلاص، پہلا الف اخلاص کا ہے. اخلاص، اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ اخلاص بولے تو پیورٹی. پیورٹی مطلب کوئی کام کا سچا جذبہ، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو، پیور. اچھا جیسے مثال کے طور پر دودھ خالص ہے، اسی طرح کوئی دوست سچا ہے، کوئی غلط نہیں. اس سے ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت بغیر اس کے کھلاتے کوئی غلط نہیں ہے. اخلاص بولو. اس کے بعد یہ سے یقین، ایمان میں اخلاص کا الف، یہ سے یقین. اب میم ہے بیچ میں، وہ میم آپ رکھیے بعد میں بولتے.
اس کا بعد میں پھر الف آیا. وہ الف کا مطلب ہے امر. امر بولے تو حکم کرنے کا کام. اس کے بعد نہیں بولے تو نہیں کرنے کا کام. اللہ کے حکم ہے نا, نماز پڑھو کرنے کا کام, جھوٹ مت بولو نہیں کرنے کا کام. تو ادھر اخلاص یقین امر نہیں. امر کی جمع عوامر ہوتی ہے, نہیں کی جمع نواہی ہوتی. تو یہ چار مل جائیں تو ایمان نہیں بنا. الف یہ الف نون ایان اور رب. میم سے ہے اصل, یہ میم بیچ میں بیلنس ہے. میم ہے تو ادھر کا اخلاص بھی کام کا, میم ہے تو یقین بھی کام کا, میم ہے تو عمل پہ کام عمل کرنا بھی کام کا, میم ہے تو نہیں چھوڑنا بھی کام کا, شراب نہیں پینے تو کام کا. یہ میم ہے تو وہ میم کا کیا ہے بولے وہ میم محبت رسول کا میم ہے. بولے محمد رسول اللہ کی محبت کا میم ہے. وہ جب میم مل جائے گا تو یہ میم سے یہ دونوں بھی کام کیوں نہیں, یہ دونوں ایمان سے بولے ایسے بڑے خوشیاں. تو جو لوگ ایمان لائے, ایمان جب آ جاتا ہے تو بندے کے پاس ڈر ختم ہو جاتا ہے. ایمان آیا ڈر ختم. اب اگر کسی کو ڈر ہو رہا تو سمجھنا ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے. بندہ موت سے ڈر ڈرتا. فرعون کے بعد سن کیا ہے آگے بھی سنیں گے. جب تک موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان نہیں لائے تھے, حیبت کھا رہے تھے, ڈر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیے. ایمان لاتے ہیں فرعون بولا تم لوگ میری اجازت کے بغیر کیسا ایمان لائے, اب میں تم کو سزا دوں گا. ایک طرف سے پاؤں کاٹوں گا, ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا. سنیں نا دوست, تو لوگ کیا بولے ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے کرو, ہم کو اب کسی قسم کا ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو ہمارے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. اور تم ہم کو اس لیے تو اسی سورہ میں 126 آیت میں آیا کہ تم ہمارے سے انتقام اس لیے رہے کیونکہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو مان لیے, اسی لیے لے رہے. ہم کو ڈر اور کچھ نہیں ہے. ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے ربنا افرغ علینا ہمارا پروردگار ہم پر صبر اندیل دے اور ہم کو موت دے تو مسلمانوں کی موت دے. یہی لوگ ایمان لانے سے پہلے ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے. ایمان جب آ رہا تو ڈر ہونے لگا. ڈر کا مطلب ایمان, اور ایمان بڑھتے گھٹتے رہتا. اس وقت ارے بھائی ایمان تازہ ہو گیا, بھائی ایمان تازہ ہو گیا. تو ایمان تو تازہ رہنا. ایمان تازہ کیسا ہوتا؟ اللہ کے رسول کے ذکر سے اور اللہ والوں کے تذکرے سے, اللہ والوں کے واقعات سے, اور اس کے ساتھ ساتھ محفلوں میں مضبوط ایسی باتیں کرنے سے. تو میرا فالذین آمنوا بھی جو ایمان لائے, ایک بار ایمان لا لیے اس کے بعد اس ایمان کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ جس طرح دنیا میں کوئی چیز کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو وہ چھین لی جاتی ہے, اسی طرح ایمان بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے چھین جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے. اسی لیے تو اہل اللہ کے پاس جا کے ان کی صحبت میں جا کے لوگ مرید وغیرہ ہوتے ہیں. مرید ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ ان سے پچھتے رہنے سے ایمان میں محفوظ رہتا. وقت آخر شیطان آتا ستانے کے لیے, بھٹکانے کے لیے. اگر تعلق مضبوط رہا, ایمان مضبوط رہا تو اللہ کا کرم ہوتا, ایمان محفوظ رہتا. کہتے ہیں کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا ان باتوں, مگر جو مانتے ہیں وہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں. الغرض فالذین آمنوا بہ, اور جو کوئی وہ لوگ جو ایمان لائے اس پیارے رسول پر, وعزروہ, اور حد تک تعظیم کرے, احترام کرے. اب دیکھو صاحب, سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, حضور کا ادب, حضور کا ریسپیکٹ, حضور کے بارے میں تعظیم, یہ اتنا اہم حکم ہے ہمارے لیے. یہاں تو بطور حکم نہیں بلکہ ان کی صفت بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے وہ لوگ ایسا ادب کرتے ہیں. بتائیں
لیکن کئی مقامات پر ادب کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ. میرے پیارے نبی کا ادب کرو، ادب کرو. تو ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب کی کئی میننگز ہیں، ان میں ایک ادب کا مطلب ہے ریسپیکٹ. ہاں، پانی پینے کا ادب تو یہاں پہ اس کا طریقہ، لیکن رسول پاک کا ادب جب بولیں گے تو وہ ادب کیا ہے؟ تعظیم. تو دنیا تمام میں سب سے زیادہ ادب کے قابل کون ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ، کائنات میں سب سے زیادہ شان جیتتی ہے ادب بھی ان کا سب سے زیادہ ہے. شان جیتتی زیادہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں سے بڑھ کے، والد سے بڑھ کے، پورے دنیا تمام سے بڑھ کے. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، سب جانتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والد، اس میں والد، والدہ، بچے اور ساری دنیا کے سارے افراد سے بڑھ کر حضور جب تک اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں تب تک وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. پیارے کا مطلب سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ. تو ادب میں بھی ویسی کیا بتاؤں، صحابہ کرام کے اتنے واقعات ہیں. ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے آپ کے بیٹے بعد میں، لیکن ایک جگہ ایسی تھی جس میں بیٹے اس طرف سے تھے، حضرت ابوبکر اس طرف سے تھے. سرکار کی خدمت میں شروع میں حاضر ہو گیا. مردوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ایک بار جب کہ آپ کے بیٹے بھی اسلام کر لیے، باپ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصلی باپ ایک بار ایسا ہوا تھا آپ کے جب پہلی جنگ ہوئی تھی، اس میں آپ تو ادھر اہل اسلام کی طرف سے تھے اور میں ادھر سے آیا تھا، مگر ایک ایسا ٹرن آیا تھا کہ جنگ کے دوران میں ادھر سے آیا تھا، آپ ادھر سے تھے، اور تلوار میری چلتے چلتے آپ بے خبر تھے، میری تلوار تھی، آپ کا سر تھا. لیکن میں بولا بھائی یہ مخالفین کی طرف سے تو آئے ہیں لیکن ابا ہیں، یہ سوچ کے میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو وہاں سے پلٹا لیا، حالانکہ آپ مخالفین کی طرف سے تھے. دوسرے الفاظ میں ابا ہونے کی محبت نے مجھے روک دیا، میں اپنے آپ کو روک لیا. میں یہاں کے حالات میں ایسا کسی کو کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، مگر اس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے بیٹے اب تو تم مسلمان ہو گئے. اس وقت اتفاق ایسا تھا کہ تلوار تمہارے ہاتھ میں تھی، گردن میری تھی، میں بے خبر تھا، تم باخبر تھے، اور اگر معاملہ الٹا ہوتا، تلوار میری ہوتی، گردن تمہاری ہوتی، میں اسلام کی طرف سے تھا، تم کفر کی طرف سے تھے، اور گردن تمہاری ہوتی، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، تو جیسے تمہارے دل میں پاک ہونے کی وجہ سے میری محبت آئی، میرے دل میں تمہارے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہاری محبت نہیں آتی تھی، بلکہ میں اقدام کر دیتا اور رسول اللہ کی محبت میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا جہاں پہنچانا چاہیے. دیکھ رہے ہیں مدینے کا ایک سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا، منافق، اس کا نام عبداللہ ابن ابی، دشمن. مسلمان ہوا کر ہر معاملے میں
ایک بار بدتمیزی کرا، بہت پورے جمع ہے ایسا کرے. تو جو لوگ اٹھے تھے اس کو سزا دینے کے ارادے کے ساتھ، اس میں خود اس کا بیٹا ہی تھا. انہوں نے پکے مسلمان بولے آپ بولیے دوسرے کو نہیں، میں جاتا ہوں، میں خود جاتا ہوں. تو یہ ہے مسئلہ ایمان کا. اور ایمان کو تو پہلے محبت کا نام آتے ہی ادب. اور ادب کیسا؟ ادب کی بات آئے تو رسول اللہ کا ادب وہ چیز ہے کہ جس ادب کو خود اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے. خود اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے. ہمارے ابا حضور اکثر فرمایا کرتے کہ بابا عمرے کو جانے والوں، حج کو جانے والوں، آپ دیکھو گے کہ مکے میں اللہ کا دربار ہے، چیخ پکار ہے، بندے کی آؤ فواں ہے، توبہ کے لیے للکار ہے، بہت زوردار ہے، اور اللہ اللہ سے لاڑ ہے سب ہے. لیکن وہی بندہ جیسے ہی مدینہ پہنچے گا ادب یہاں کچھ نہیں. اس لیے کہ وہاں اللہ سے جو چاہے اب آپ پکار کر کے لاڑا کرو، وہاں کچھ بھی بے ادبی ہوگی تو اللہ کا بندے کا معاملہ ہے. یہاں ذرا سی بے ادبی ہو تو نبی معاف کر دیں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا. ہاں کئی بار ایسا ہوا، سرکار نے اگنور کر دیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. کیسا پکارے میرے نبی کو، ایسا کیسا؟ تو سرکار کا ادب یہاں تو خالی اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ ادب کرنے والے ہیں، حد درجہ تعظیم کرنے والے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں انداز کیسا تھا بتاؤں. آیا احادیث کی کتاب میں آیا کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ بیٹھے رہتے تو انداز کچھ ایسا ہوتا، ایسا جامد و ساکت بیٹھے رہتے، جیسے سر جھکائے ہوئے ایسے بیٹھے رہتے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہیں. جیسے کوئی بندہ سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیسا بیٹھا؟ میں اگر ذرا بھی حرکت کروں گا تو پرندے کے اڑنے کا اندیشہ ہے. اور جب حضور کوئی حکم ارشاد فرماتے تو سب لوگ ایسا دوڑتے جیسا کہ یہ کام حضور نے انہی سے کہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور کے ارشاد کو سننے کے لیے ایسے خاموش ہو جاتے جیسے ان کے منہ میں زبانی ہے. اور یہ میں آپ سے کہوں، اس سے بہتر یہ کہ ایک وہ شخص جو مکہ المکرمہ سے ابھی تو کفر میں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کہتے ہیں جناب اب جو کئی بادشاہوں کے دربار میں گئے، اور وہ بات میں مسعود نام کئی بادشاہوں کے دربار میں گئے، لیکن یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا کہ محمد کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ میں نے کسی چاہنے والوں کے انداز ایسے نہیں دیکھے جیسے محمد کے چاہنے والے. صحابہ کا در ایسی محبت کہ جب وہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو سب گونگے ہو جاتے ہیں، جب وہ کچھ بولتے ہیں تو ہمدن گوش ہو کر سنتے ہیں. اور ان سے محبت کا انداز یہ کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران پانی جسم اقدس کو لگنے کے بعد زمین پر گرنے کے لیے جب جسم اقدس کو چھو کر زمین کی طرف جانے لگتا ہے تو کوئی بھی بندہ
اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر اپنے مل لیتے ہیں. یہ ہے انداز ادب کا. اب آج کی دنیا میں آپ ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی حدیث سنائیں گے، سناتے ہی کوئی ہم میں سے بولے نہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھولو نکو کرو، بولے کدھر؟ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے دور کیا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ادب نہیں کرنے کا نتیجہ کیا؟ سب کا ادب نہیں کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ عمل بیکار. یہ میں نے اس طرح قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات دیکھیے. ایک بار رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے قربانی عید کے موقع پر حضور سے پہلے قربانی دے دی. اللہ کی طرف سے آ گیا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. ابھی اللہ سے آگے بڑھنے کی آواز ہے، کون اللہ سے بڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کی آگے مت بڑھو، مطلب رسول پاک سے ادب سے پیش آؤ. حالانکہ اللہ سے تو کوئی آگے بڑھے نہیں بڑھے، مگر رسول اللہ سے پہلے جو کام کر دیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میرے رسول کے پہلے کوئی کام کا انجام دینا وہ میری شان میں بھی ادبی ہے، مستقی ہے. اس کے بعد اسی سورہ میں آیا گفتگو کے دوران ایک مسئلے پر بات ہو رہی تھی. ایک صاحب کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی، دوسرے صاحب بولے نہیں بھائی مسا نہیں، آپ ایسا سمجھ رہے یہ ہے. ایک اور صاحب بولے ارے میں بول رہا ہوں ایسا ہے، ارے نہیں بھائی ایسا ہے. اس صاحب بیٹھے. اب یہ دونوں کی گفتگو کے دوران آواز کا بلند ہونا ہائے ہائے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کا سبب بن گیا. اللہ نے اسی وقت قرآن کی آیت نازل فرمائی. یہ درجہ تعظیم کا حکم یا تو صرف اشارہ ہے کیا حکم ہے؟ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ اونچی مت کرو. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کی آوازوں کو سمجھ کے اپنی آواز اونچی کر لیتے نہیں. اور کہا اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے نیک اعمال عمل کہاں چلا گیا؟ یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے جن میں بہت ہیں، میں جاؤں گا ڈالوں گا کچھ بھی خرید لوں گا، لیکن ایج نہیں، پیسے چلے گئے. کوئی صاحب اپنے گھڑے میں پیسے بہت پانی بھر لیے اور بول رہے گھر میں پانی ہے. ان کو کیا پتا گھڑے میں سناٹ ہو گیا، پورا پانی ان کا بہ گیا اور سمجھ رہے کہ پانی ہے. کل قیامت کے دن جب کھل کے ہمارے اعمال نامے اور اس وقت ہم سمجھیں گے کہ ہمارے نیک اعمال میں تو بڑی نیکیاں ہیں، بڑے حج ہیں، بڑے عمرے ہیں، بڑے روزے ہیں، بڑے خیرات ہیں، صدقات ہیں، تہجد ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سب ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی حضور کے بے ادب بننے کی کب ہم نے گستاخی کر دی. اللہ بے ادب ہو گئے. ایک بار حضور کی بارگاہ میں ایمان لینے کے لیے، ایمان لانے کے لیے کچھ لوگ آئے، آ کے باہر سے آواز دی،
آنے تک حضور اپنے گھر میں تشریف چلے آگے پیارے باہر آئیے دیکھیے ہم تو آپ سے ملنے کا ٹائم آیا تھا کام اندر چلے گئے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. کیسا پکارتے میرے حبیب کو؟ نہیں غلط طریقہ تمہارا. میرے حبیب اندر تشریف لے گئے تو ٹھہرنا باہر رہنا. حبیب جو لوگ آپ کو آپ کے گھر سے باہر ٹھہر کر آواز دے رہے ہیں اقلیوں کو ڈانٹے اللہ تھا ناراض ہو گئے بیوقوف ہو نہ سمجھے باہر جماتے تھے. اب دیکھیے اسی طرح باہر سے کسی کو آواز دینا یہ ادب کے خلاف ہے. اب دوستوں کو دے لینے بات الگ ہے. سرکار دوست ہے اسی لیے استاد ہو بزرگ ہو پیر ہو کوئی محترم شخصیت ہے عالم صاحب ہے امام صاحب ہے نہیں پکارنا باہر سے طریقہ اس کا ادب. تو آپ دیکھیے ہمارا دین ہر معاملے میں ادب سکھاتا. ہم ادب چھوڑ دیے ادب چھوڑتے جا اللہ رہے حالات خراب ہوتے جاتے ساتھ بہت تکلیف ہوئی سنی. پھر اللہ پاک فرمائے وہ لوگ جو آپ کو باہر سے آواز دے رہے ہیں اگر وہ صبر کرتے اس وقت تک صبر کرتے جب تک کہ خود آپ ہی اپنی مرضی سے باہر تشریف لائیں اس وقت تک اگر وہ صبر کرتے تو وہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی. کہ قرآن کا ترجمہ سنا ہوں آپ کے سامنے. اب ہو گئی سے غلطی اللہ معاف کر دیتا ہوں مگر قیامت تک کے لیے سب کو حکم مل گیا ادب. اس لیے جب بھی کبھی کوئی نیا بندہ آتا تو اس کو پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سکھاتے. دیکھو حضور سے ایسی بات کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا. حضور کے دربار میں حاضری کا جو ادب اس وقت تھا بہت واقعات ہے. آج بھی وہی ادب ہے چار اماموں میں سے ایک امام مالک ان سے جب اس زمانے کا بادشاہ ابو جعفر منصور پوچھنے لگا آداب کے بارے میں حضرت نے اس کو بھی یہی سکھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ سب لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جیسے حضور کی حیات ظاہری میں کیا جاتا تھا حضور کی مسجد میں حضور کے روضے شریف میں آج بھی ویسا ہی ادب کرنا ہے. ایسا ہی ادب کرنا ہے. میرے آپ صاحب جو لوگ ایمان لائے اور ادب کریں حد درجہ تعظیم کریں. اب حضور کی بھی تعظیم ہونا اور حضور کے ساتھ جن چیزوں کا جن شخصیتوں کا جن مقامات کا تعلق ہے ان کا بھی ادب ہونا ان کا بھی احترام. معمولی شے نہیں ہو. حضور کے آثار شریف کا حضور کے اولادوں کا حضور کے صحابہ کا اہل بیت کا کیوں حضور کی نسبت سے حضور کی نسبت سے حضور کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں اللہ سے
محبت کرو اللہ کی خاطر، مجھ سے محبت کرو، میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. پھر صحابہ کے بارے میں آیا، جس نے صحابہ کا ادب کیا اس نے میری خاطر صحابہ کا ادب کیا. تو یہ سب حضور سے. مدینے کا نام سنتے ہی دل میں بہار کیوں آتی؟ کیونکہ مدینے کا تعلق حضور سے. آج بھی مدینے کی بستی کے بارے میں حضور کی دعائیں ہیں. مدینے میں جا کے آج بھی کچھ بھی نہیں بول سکتے آپ. بچوں جانا سامنے آنا ٹھیک ہے، نہیں تو آ جانا، یہ ایسی ہے ویسی نہیں بولنا. شام میں کی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی گرائی. ہاں مدینہ ہے بھائی. مدینے والا کچھ بھی نہیں بولا، سرکار ناراض ہو جاتی. مدینے کے بارے میں آج بھی مدینے کے بارے میں کچھ بولے تو سرکار ناراض ہو جاتی. اس لیے خالی فیصلہ آ جائے تو سب حضور کا ادب، حضور کے آثار شریف کا ادب، حضور کے اہل بیت کا ادب، حضور کے صحابہ کا ادب، حضور کے ساتھ جو چیز منسوب ہو جائے ادب. اس کے بعد بولے وَنَصْرُهُ، اور مدد کریں. اب آپ بولیں گے میں سرکار کی مدد کرا، کیا سرکار کی مدد تم کیا کرو؟ سرکار کے دین کی مدد، سرکار کے دین کی مدد، دین کا علم سیکھنا، دعوت پہنچانا، دین کے معاملات کو اپنے اندر اجاگر کرنا، اپنے اطراف و اکناف میں صحیح تعلیمات کو سیکھ کے اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے. تو آپ دیکھیے یہ سب چیزاں ہیں. اس کے بعد بات نہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر نور جو حضور کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہ نور کون ہے؟ قرآن. کسی طرف اشارہ کرتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حضور کی طرف پہنچا رہا، حضور قرآن کی طرف پہنچا رہا. تو آپ دیکھیے ساری تفصیل بھی آخر میں آ گیا. قرآن تک پہنچنے کے لیے حضور تک پہنچنا ضروری ہے. حضور کے بغیر قرآن تک نہیں پہنچا جا سکتا. حضرت کا شعر ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں. انسان بولے تو وہ شعر میں ان جیسا کو انسان نہیں، ان جیسا ہے، ان جیسا انسان ہے. شعر انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضور اس طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ایمان لانا، حضور کا ادب احترام درجے کرنا، حضور کی نصرت. آج یہ گفتگو ہوئی. اب آگے یہ جمعے میں یہ دعا کا ہم دے رہے ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور جو آپ کے ساتھ نور آیا، وہ نور یہاں قرآن مراد ہے، اس پر ڈسکس کریں گے. آج یہ گفتگو یہ ہوتے ہیں. آج کی حدیث پاک سماعت کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها او كما قال. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہیں. حضور نے فرمایا
بے شک اللہ تعالی اس امت کے اندر ہر 100 سال کے شروع میں ایک ایسے آدمی کو پیدا کرتا ہے جو دین کو از سر نو مضبوط کرتا ہے. ہر 100 سال کے شروع میں ایک ایسا آدمی پیدا کیا جاتا ہے جو دین کو مضبوط کرنے کا کام اللہ کی طرف سے کیا کرتا ہے. اور ایسے شخص کو یہ ابو داؤد شریف کی بات ہے مجدد کہتے ہیں. مجدد. اب اس طرح مجدد ہر 100 سال میں ایک بار ہوتے رہے. علماء کا اس بارے میں الگ الگ اوپینین ہے کہ پوری دنیا کے لیے مجدد رہتا یا ہر علاقے کی الگ الگ مجدد الگ الگ خیالات تشریح ہے. لیکن ایسی شخصیتیں ہر زمانے میں آتی رہی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی مضبوطی کا کام لیتا رہا ہے. چنانچہ ہم جو پچھلے زمانوں میں سنتے ہیں حضرت غوث مغربی دین کے مجدد ہیں. اس وقت بہت حالات خراب تھے. اس زمانے میں آپ نے 470 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 500ویں ہجری کے آغاز میں آپ کو اس کام کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے وہ کام کیا. آپ وہ صدی کے مجدد ہیں. بعد کے اعتبار میں اور بھی لوگ ہوئے ہیں. خاص طور سے 1000 سے آگے بڑھنے 900 سے 1000 ہوا اس وقت. اور بھی لوگ ہوں گے لیکن خاص طور سے ہمارے اس علاقے بر صغیر بولے تو سب کانٹینٹ سب کانٹینٹ اس میں موجودہ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور پاکستان، افغانستان کا علاقہ اس پورے علاقے کو افغانستان میں انڈیا بولتے تھے پہلے. اس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا تھا جو مجدد کہلاتے ہیں. اور وہ مجدد ایسا بڑا کارنامہ انجام دیے کہ جس کی آج تک موجود ہے. وہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا 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 آپ سنتے رہتے ہیں، پھر یاد رہتا ہوں. ان کا تعلق جگہ کے حساب سے دیکھا جائے تو پنجاب سرزمین سے تھا. پنجاب میں آج بھی ایک مقام ہے سرہند جگہ کا. اس سرہند میں تو زیادہ تر سکھ رہتے ہیں، اس زمانے میں مسلمان رہتے. سرہند کا علاقہ، اس علاقے میں ایک صاحب کے گھر میں ایک لڑکا تولد ہونے والا تھا. اس لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے والد نے خواب دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک لڑکا ایک ایسا پیدا ہوا ہے جس سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی. جب اس زمانے کے ایک لوگوں سے خود بھی عالم تھے پوچھا گیا تو بولے آپ مبارک ہو، ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی. تو یہ صاحب پیدا ہوئے. نام ان کا حضرت شیخ احمد فاروقی نسبت.
سرحدی جگہ کا نام، اور آپ کے کارناموں کی وجہ سے بعد میں آپ کو مجدد الفسانی کہا جانے لگا۔ آپ کی سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ یہ کہ اکبر جو مغلیہ سلطنت کا ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، جس کو اکبر دی گریٹ، مغل اعظم جو بھی کہتے ہیں، اس کے زمانے میں اس نے ایک نئی شرارت کچھ لوگوں کی تعریف سے کی تھی۔ دین الہی کر کے اس نے نیا مذہب انوینٹ کیا تھا۔ اس کے خلاف کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، بہت سارے علماء بھی خاموش تھے، ہم یہاں ملا رہے تھے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو اللہ نے چنا، اور آپ نے اس زمانے میں جو بھی آپ کے پاس سادھن تھے ان سادھن کا استعمال کیا، زبان، قلم، صحبت، اپنی پوری طاقت قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ بالآخر میں 2 منٹ میں اتنا آسانی سے بول دے رہا ہوں، وہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا، بہت بڑے موت سے نہیں ڈرے، اور آپ لوگوں کے دل ہلا دیے، لوگوں کی سوچ بدل دیے، بادشاہ سے ٹکر لیے، بادشاہ کی فوج سے ٹکر لیے، بالآخر حصہ ختم کرنے چاہیے۔ تو آپ کا یہ کہنا مجدد، جیسے میں نے ابھی کہا، دین کو محفوظ کرنے والے، الف ہزار ثانی سیکنڈ، تو 1000 سال ہو گئے تھے دین کو آئے۔ اس وقت کے لوگ کہہ رہے تھے اب یہ اسلام 1000 سال پرانا ہو گیا، اب ایک نیا دین چاہیے، یا اپ ڈیٹڈ ہو گیا معاذ اللہ۔ تو اس وقت آپ نے آ کر اس کو مضبوطی دی، اور دین اسلام باقی رہ گیا، اس کو مٹانے والے مٹ گئے، اور آپ کا نام بھی باقی رہ گیا۔ اس لیے آپ کو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ آپ کے نام سے ایک سلسلے طریقت بھی جاری ہوا، اس کو مجددی سلسلہ کہتے ہیں، جو حضرت اللہ کے ذریعے سے جاری۔ آپ دیکھیں گے نا، نقشبندی مجددی لکھتے ہیں، انہیں کا سلسلہ ہے۔ بعد کے دور میں پھر ایک اور مجدد بھی ہوئے، جن کا نام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ بھی اپنے زمانے مجدد ہیں۔ مگر پھر اور آگے بڑھے تو پچھلے زمانے میں، آج سے تقریباً 100 سال، 110 سال پہلے ایک اور مجدد پیدا ہوئے تھے۔ وہ مجدد بھی دین کو مضبوطی دیے، دین کی تعلیمات کو بگاڑا جاتا تھا، اور عقائد کو حملہ کر کے نشانہ بنایا جاتا تھا، تو انہوں نے بھی اپنا کارنامہ انجام دیا، اور ان کا نام ہے حضرت شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی۔ لوگ جو سمجھتے نہیں، جانتے ہیں، خواہ مخواہ حضرت کے بارے میں اپنا ذہن خراب کرتے ہیں۔ وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی، اور بہت صحیح بڑے میتھمیٹیشین، اور بہت علوم کے ماہر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، اور بہت بڑے عاشق رسول، بہترین شاعر تھے، اور آپ کی بے شمار نعتیں ہیں جو ہم سنا کرتے ہیں، اور آپ کا اتفاق السلام بھی ہے۔ اتفاق کی بات یہ کہ حضرت مجدد الفسانی کا اسی مہینے میں عرس ہوا کرتا ہے، اور حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلے قادریہ میں ایک شاہ سے چلی، تو حضرت کے چاہنے والے حضرت کو اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ بڑا کام کیا آپ نے، لیکن آپ کی ان خدمات کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ آپ کو بدنام بھی کرتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ آپ سے پوری طرح واقف بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہر کوشش کو کامیاب ہوں گے
سے روک دے جو ہمارے دین اسلام کے بڑے بڑے خدمت گزار بزرگوں اولیاء اللہ کا دشمن بن کے لوگ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی اولیاء اللہ میں کسی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. ہر ولی کی اپنی شان ہے، ہر ولی کا اپنا مقام ہے، ہر ولی کا اپنا مرتبہ ہے. کوئی کسی کا مقابلہ کریں گے تو ان کو چھوٹے ان کو بڑے کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. فیض نہیں ملے گا، لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے. انہوں نے نہیں بڑھا، میرے حضرت بڑے چھوٹے. اور حضرت علیہ السلام تو آپ سنتے چلے تھے مصطفیٰ علیہ السلام. اس لیے سارے بزرگوں سے محبت رکھیے. ان سب لوگوں سے اللہ نے کام لیا، اللہ کے رسول نے کام لیا، اور کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچیے. اب ہمارے حیدرآباد میں حضرت شاہ محمد انوار اللہ فاروقی شیخ الاسلام بانی جامعہ مدرجم علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی جو شخصیت جو خدمات رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے. پھر بعد کے ادوار میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ ہے، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخ کرام ہیں. سب سے محبت رکھیے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کیجیے. یہی سیدھا راستہ ہے. اگر غلط راستوں میں پڑھ کے ان کو برا بھلا کہنے کی فکر مت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک توفیق عطا فرمائے. یہ تھی حدیث، اور حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. اب رہا سوال آج کا فقہی مسئلہ. دیکھیے، فقہ بولتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کو. ٹوائلٹ میں جاتے وقت میں ہمیں کون سا قدم پہلے رکھنا چاہیے؟ ٹوائلٹ میں جاتے وقت میں ہمیں لیفٹ فیٹ پہلے رکھنا چاہیے، اور نکلتے وقت رائٹ فیٹ پہلے رکھنا چاہیے. اندر جا رہے ہیں تو بایاں پاؤں پہلے، اندر سے باہر نکل رہے تو دایاں پاؤں پہلے. مسجد میں آ رہے ہیں تو دایاں پاؤں مسجد میں رکھیے. مسجد سے باہر نکل رہے تو بایاں پاؤں پہلے. اس طرح یہ طریقہ ہے. گھر میں جا رہے ہیں تو دایاں پاؤں پہلے، گھر سے باہر نکل رہے بایاں پاؤں پہلے. اس طرح یہ طریقہ بتایا گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں آج کی اس میٹنگ کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا ہے اسے قبول فرمائے. کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی ہوتا ہے لفظ خطا اور استعمال فرما دے. ہمارے ظاہر باطن کو بہت صاف فرما دے. ہماری مشکلات صاف فرما دے، پریشانی دور فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے، صحت عافیت عطا فرما. ہر مرض ہر بیماری کو ہم سے دور فرما دے. ہماری تمام تر جو بھی دعائیں ہیں قبول فرما. ہم نہیں جانتے کیا خیر ہے کیا شر ہے، اور تو جانتا ہے خیر اور شر. خیر عطا فرما، شر کو دور فرما. مولا تعالیٰ ہماری تمام لفظشوں کو معاف فرما. جن جن لوگوں نے ہمیں تیری بارگاہ دعا کرنے کو کہا ہے، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ جن گاؤں میں انبیاء ہی لڑکیاں بیٹھی ان کی شادی بدلے آسان فرما دے. شادی شدہ جو خوشحال زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے جہاں شادیاں تو نے کرا دی انہیں خوشحال زندگی عطا فرما. بے اولاد جو کو دولت اولاد عطا فرما. جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک ہدایت کی توفیق سے فرما. مولا ہماری بچیاں ہمارے بچے جو بے راہی کا شکار انہیں نیک توفیق عطا فرما. پروردگار حصول علم میں جو کوتاہی کرتے ہیں انہیں شوق و ذوق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. ماں باپ کا خدمت گزار بنا. ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لینے والا. جو لوگ اپنے
ماں باپ سے محروم ہو چکی ہیں، ان کی ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور امید کی مغفرت فرما۔ تجارت پیشہ افراد کی تجارتوں فقیر ملازمت پیشہ افراد کی عہدوں میں تربیت، زراعت پیشہ افراد کھیتیوں کو سرسبز شاداب، نفع مند تجارت، نقصان سے بچا لے، گھروں میں خیر برکت، نوزتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعائیں جن جن بیماروں کے لیے دعا ہے اور سب کے دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول فرما، نیک لوگوں کی صحبت اس کو آمین یا رب العالمین۔ یا رب اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ۔ جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی حاضری، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے ان کی حاضری قبول فرما، عمر اقبال میں برکت، بخت میں علم میں برکت، صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ الحمدللہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، آنے والے ہفتے کو تو ہمارا حضرت معمول درس ہوگا، اس کے بعد اتوار سے روزانہ مغرب تا عشاء 12 روزہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ہر دن کوئی نہ کوئی عالم دین اسکالر کا خطاب ہوگا حضور کی عظمت، سیرت، فضیلت، رفعت پر۔ آپ حضرات اپنے شیڈول پہلے سے تیار کر لیں، اپنے کام کاج کو پہلے سے نپٹا لیں، اور آپ کو آنے والے اتوار سے 12 ربیع الاول روزانہ بلا ناغہ یہاں اپنے احباب کے ساتھ سرکار کی تعریف و توصیف سننے کے لیے رہنا ہے، اور خوب خوب عشق و محبت کی دولت لے کر جانا ہے۔ شکریہ۔